یہ بڑا ایک افسوسناک حادثہ ہے کہ یہ ایسے وقت پہ انہوں نے ایک جو یہ کشمیر فائل پکچر ریلیز کی جبکہ حالات کچھ تھوڑے نارملائز ہو رہے تھے جموں کشمیر میں، اور جو کشمیری پنڈتس ہیں وہ یہاں آنے بھی شروع ہو گئے تھے اور پچھلے کچھ دیر سے آئے بھی تھے اور اپنے گھروں اور گاؤں میں چلے گئے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ کشمیر کی سوسائٹی کتنی پازیٹیو ہے ہمیشہ. یہ کبھی ایک پیار والی سوسائٹی ہے، ایک کوائٹ ڈفرنٹ دین اینی ادر کمیونٹی جو ہماری کشمیر سوسائٹی ہے جس کا نام کشمیریت ہے. اس میں یہ سبھی لوگ جو یہاں ابھی آئے یا پچھلے کچھ ایک سال کے اندر جو آئے، انہوں نے ہر طرح کی مدد جو ہے ان لوگوں کو ایکسٹینڈ کی دوبارہ ری اسٹیبلش ہونے میں. لیکن اس پکچر کے آنے سے ایک تناؤ پھر پیدا ہو گیا، کیونکہ جو پکچر کو ون سائیڈڈ بنا کر اور توڑ موڑ کا جو پیش کر کے اور اس طرح کی رنگت دی ہے کہ جیسے کشمیری مسلم نے یہاں کشمیری پنڈت کے ساتھ زیادتی کی ہے. ویسی بات نہیں ہے. اصلی حقیقت میں یہ جو تحریک کے بیچ میں کچھ لوگ جو آئے باہر، وہ نکلے کہ جو بندوق آئی یا یہاں ملیٹنسی ہوئی، اس کے پیچھے کسی گروپ کا ہاتھ تھا یا اس کے پیچھے کسی ملک کا ہاتھ تھا، بٹ اس میں کشمیر کے لوگوں کا ہاتھ نہیں تھا. کشمیر کی مسلم کی میجارٹی ساری اس کے پیچھے نہیں تھی، پر اس میں اگر کچھ لڑکے کہیں یہ بندوق لے کے یہاں ایک ماحول پیدا کر رہے تھے، ڈراؤنا ماحول، پر اس میں کشمیری مسلم کا کیا رول تھا؟ کشمیری مسلم نے تھوڑی ان کو بولا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ. پر جان بوجھ کے اب ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو نفرت کے سوا اور کچھ نہیں. جو ایک الزام تراشی ہو رہی ہے، ہمیں یہ کیا. ابھی جس سنیما سے آپ دیکھیے انہوں نے اس پکچر کو ریلیز کر کے ایک پولیٹیکل وہ ایک ڈرامہ جیسے کھڑا کیا. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ الیکشن 24 جو 2024 میں الیکشن ہونے والا ہے پارلیمنٹ کا، اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. کیونکہ اس پکچر کو لے کر انہوں نے پورے دیش، پورے دنیا بھر میں اس کو ریلیز کروایا، ہر جگہ ریلیز کروایا اور ایک ایسا تاثر دیا پوری دنیا کو کہ جیسے کشمیری پنڈت کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. ہم نہیں کہیں گے، زیادتی ہر قوم کے ساتھ ہوئی. یہاں جب حالات خراب ہوئے 1990 میں، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہندو کے مقابلے مسلم بھی اسی طرح سے یہاں پلائن کر کے گیا. مسلم پلائن کر کے بنگلور گیا، دلی گیا، دنیا بھر کی جگہوں پر گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی امن پسند تھا کشمیر کا، وہ امن سے رہنا چاہتا تھا. اب سکھ لوگ جو تھے یہ گاؤں میں رہتے تھے. اچھا، گاؤں میں 80% پاپولیشن تھی ان کی سکھوں کی، لیکن یہ گاؤں سے چھوڑ کے شہروں میں آئے، سٹی میں آئے، ٹاؤن میں آئے، لیکن کشمیر چھوڑ کے نہیں گئے. پر ٹھیک ہے، ہمارے لوگ بھی مارے گئے، 200-250 سے زیادہ ہمارے لوگ سکھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. پنڈت جو ابھی کسی نے RTI کے مطابق جو دیا، حالانکہ وہ فگر بہت غلط ہے، انہوں نے 89 دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے، 200-250 کے قریب پنڈتس بھی مارا گیا. لیکن آپ مسلم کا پوچھیں کتنے لوگ مارے گئے؟ 50,000 سے زیادہ مسلم مارے گئے. اور بہت سے مسلم ابھی تک ینگ لڑکے یا کئی لوگ ان کا اتا پتہ بھی نہیں ہے. پر ان کے بارے میں کوئی بات نہیں. لیکن اس طریقے سے سٹوری بنائی جا رہی ہے، اس طرح سے پکچر کو پیش کیا گیا. اور جو پکچر بنانے والے ہیں، مجھے تو ان لوگوں کا ایک بہت ویسٹرن انٹرسٹ لگا. انوپم کھیر جو پچھلے آئی تھنک 60-70 سال سے یہاں سے پہلے ہی کشمیر چھوڑ چکے تھے، وہ ہماچل پردیش میں رہتے تھے. دوسری وہ پلوی ہے، اس کا کیا لینا دینا یہاں کے ساتھ. بٹ کن لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ پکچر بنائیے؟ پر یہ سارا کچھ بھی پکچر بنا کر انہوں نے اس دیش کی سیوا نہیں کی، اس دیش میں اور نفرت پیدا کی. آپ دیکھیے جس تھیٹر میں، اور پچھلے ایک ہفتے سے آپ کسی چینل کو بھی آن کریں تو آپ کو انوپم کھیر، پلوی اور دوسرے ایسے کچھ کشمیری پنڈتس جو ملیں گے جو ایک زہر اگل رہے ہیں یہاں کشمیر کی اس ماحول پر یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ کشمیر میں ہر ماحول میں یہاں کتنا کچھ نہیں ہوا. چھٹی سنگھ پورہ ہوا، 36 لوگ مارے گئے. اس کے بعد 5 آدمی فیک انکاؤنٹر میں مارے گئے، جس کو یہاں کی CBI انکوائری نے بھی ہیلڈ کیا کہ فیک انکاؤنٹر تھا. اور اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ نے بھی ہولڈ کیا کہ صاحب یہ فیک انکاؤنٹر تھا. پر سکھ لوگ، ہم نے اس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، ہم نے اس طرح سے اس کا بوال پیدا نہیں کیا، کیونکہ ماحول ایسا ہے.
ہمارے لوگ بھی ابھی 10-15 لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں مل پا رہے ہیں، کہاں ہیں وہ. لیکن اس طرح سے ہمارے لوگ اکا دکا کرتے یا اور یہاں محجور نگر میں لوگ مارے گے. بٹ اس سارے ماحول میں لوگ مارے گے کیونکہ ایک ایسا ڈراؤنا ماحول پیدا ہو گیا، پر اس میں عام کشمیری آدمی کا کہاں قصور ہے؟ میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ اس سارے دور میں بھی 90s میں 89 میں جب حالات پیک پہ تھے، اس وقت بھی یہاں ٹورسٹ لوگ آتے رہے ہیں. اور ٹورسٹ کون تھا؟ انگریز نہیں تھا، مسلم نہیں تھا، وہ ہندو تھا. وہ ہندو یہاں پر پہلگام، گلمرگ سب جگہ گھومنے گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یاترا کا نمبر اتنا بڑھ گیا جتنا نارمل ٹائم میں نہیں تھا. 10 لاکھ امرناتھ یاترا کے لوگ جو ہیں وہ یاترا کرنے آئے یہاں پہ. اور جو لوگ یاترا کرنے آئے وہ یہاں گھوڑے پہ چڑھ کے گئے، اور جس گھوڑے پہ چڑھ کے گئے اس گھوڑے کی رسی یہاں کے مسلم کے ہاتھ میں تھی. کہاں کمیونل تھا؟ کتنا کوآپریشن تھا؟ ان لوکل میجارٹی کی کوآپریشن کے بغیر یہاں امرناتھ یاترا نہیں پاسبل تھی. سیکیورٹی تو کوریج کرتی ہے، وہ تو ایک پریکاشنری میجرز تھے، لیکن مسلم یہاں ان کے ساتھ ہو کے ان کو پوری یاترا کرنے میں انہوں نے ہیلپ کی ہے. یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیے. آپ یہ جو پراپاگنڈا دیکھ رہے ہیں، میڈیا کا پراپاگنڈا یا کچھ ایسے لوگ جو پورے دنیا میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو ان لوگوں کو کہوں کہ وہ سامنے آئے جو امرناتھ یاترا یہاں پچھلے 30 سال میں آ کے گیا کر کے گیا، یا جو ٹورسٹ یہاں پچھلے 30 سال میں یہاں جس نے یہاں اپنے کچھ چھٹیوں کے دن گزارے، جنہوں نے یہاں پر ایک ایسا ماحول دیکھا. کہاں یہاں کسی مسلم نے کسی کو تنگ کیا؟ تو اس طرح کے ماحول پیدا کر کے پکچرز میں ایسے جذبات کو مجروح کر کے انہوں نے پورے دیش میں ایک غلط تاثر دینے کی بات کی ہے. یہ دیش سب کا ہے، یہ مسلم کا ہے، یہ سکھ کا ہے، یہ ہندو کا ہے، یہ کشمیری پنڈت کا ہے. بٹ آپ ایسا ماحول نہیں پیدا کریں کہ آپ مسلم اور سکھ کو یا باقی دوسری کمیونٹیز کو آپ بی کلاس سٹیزن بنا دیں. ایسا نہیں پاسبل ہو سکتا. یہ جو اسکواڈرن لیڈر تھے روی کھناز کی وائف، اس کا جو رول اس میں نے کہیں اس میں دیا ہے، شی اپروچ کورٹ اینڈ فائنلی دے ہیو ٹو وٹرا کہ بھائی یہ کشمیر فائل میں جو بھی کچھ ہے یہ غلط پیش کیا گیا ہے، غلط فیکٹس. اور بھی بہت سے لوگ بول رہے ہیں، میں نہیں کہوں گا، کشمیری پنڈتس میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جو اس پر اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں یہاں پر، یہ جو عام آدمی کے دل میں جب یہ بات جاتی ہے، وہ پیپل گو بلائنڈ، پیپل گو ڈیف، اینڈ یہ بلیویبل اسٹوپڈنیس کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو خاموش ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کے. تو یہ میرے دیش کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں دیش واسی سے کہوں گا، جو آدمی کشمیر میں پچھلے 30 سال میں آیا وہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں بات کرے. کہاں یہاں کے لوگ کس کے خلاف ہیں؟ میں تو ہسٹوریکلی بھی بات کرتا آیا ہوں کہ صاحب جب ہندوستان 47 میں جب ہندوستان کی پارٹیشن ہو رہی تھی، کشمیر میں اس وقت جو لیڈرشپ تھی وہ شیخ عبداللہ کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے جواہر لال نہرو کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا، ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور جناح جو یہاں پر کشمیر میں آ کے یہاں لوگوں میں ان کو پریر کر رہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلیں، لیکن اس وقت کشمیر کے لوگوں نے ناکارا، وہ نہیں اس کے ساتھ گئے، وہ شیخ عبداللہ کے ساتھ گئے. علی محمد جناح کو انہوں نے یہاں سے بھگا دیا. تو یہ بات آج دیش واسیوں کو سوچنی چاہیے کہ یہاں کا کشمیر کا جو آدمی ہے وہ کہاں کھڑا ہے. اب ان کے کچھ اسپیشل اسٹیٹس تھے جو آرٹیکل 370 کے ذریعے چلے گئے، تھوڑے سے ان کے مجروح تھے، بٹ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی غلطیاں کشمیری پنڈتوں نے شروع میں کی ہیں. کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جواہر لال نہرو جو پہلے ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے، اس کو کشمیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ وہ کشمیری پنڈت، اور اس کی ساری کوٹری، اس کے سارے ایڈوائزر، چاہے وہ ٹی این کول، چاہے وہ پی این اکثر، چاہے وہ ڈی پی در، چاہے وہ فوتے در، ایک دنیا بھر کے لوگ ان کے ایڈوائزرز تھے. اور وہی کشمیری پنڈت اس وقت کشمیر میں جتنی بھی حکومتیں تھیں، شیخ عبداللہ کے بھی رائٹ ایڈوائزر کشمیری پنڈت، بخشی غلام محمد چیف منسٹر بنے، اس کے بھی مین کیبنٹ منسٹر، ڈیسیجن میکر تھے. اس کے بعد چاہے فاروق عبداللہ یا کوئی بھی آئے لیڈرز، سب پنڈت مین لیڈرز تھے جو دلی کے ساتھ ڈائریکٹلی ہوم، جو ان کا جس کو میں نہرو لیگیسی بولتا ہوں، کنیکٹڈ تھے. اور یہ ہمیشہ بینیفٹس جتنے بھی آتے تھے، چاہے وہ نوکری تھی، چاہے وہ بچوں کا پڑھائی کا معاملہ تھا، میکسیمم بینیفٹ جو تھا اس ٹائم بھی کشمیری پنڈتس کو ملا، میجارٹی کو نہیں ملا.
اور کشمیری اس ٹائم اگر آپ ڈیٹا لے لیں گے 1947 سے لے کے 90s تک، آپ یہ دیکھیے کہ 80% یہاں نوکریاں جو تھیں اسٹیٹ گورنمنٹ میں، سینٹرل گورنمنٹ میں، وہ سب کشمیری پنڈت کے پاس تھی. کیا مسلم کیا اتنا ان ایجوکیٹڈ تھا؟ لیکن شیئر نہیں دیا گیا، جس پر ایک لڑائی یہاں اکنامیکل، ایک آپس میں تناؤ جو بڑھتا رہا، اور وہ لاسٹ میں آ کے اس کا پھوٹا جب 90s میں یہاں پر حالات خراب ہو گئی. پر یہ سب کہیں غلطیاں جو کشمیری پنڈتوں نے کی ہیں، وہ دے شوڈ ٹیل پوری دنیا کو ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کشمیر کے اوپر ایک الزام تراشی کریں گے اور کون سا منہ لے کے آپ یہاں آپ آئیں گے لوگوں کے ساتھ. آپ ان کو ہر سننے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں جو شرمناک ہے کہ ہم کشمیری مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے، بچے پیدا کریں گے. یہ کون سی بات ہے کہنے کی؟ آپ نے یہ ساری غلطی ان کی نہیں ہے، یہ غلطی ان پکچر پروڈیوسرز کی ہے، ان پکچر بنانے والوں کی ہے جو ان کے جذبات کو اچھال رہے ہیں اور حالات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس دیش میں ایسے حالات خراب ہونے نہیں دیں گے. بھلا یہاں کشمیر میں کتنا بڑا جب یہ ان کی اٹانومی جب چلی گئی، جب ان کا یہاں آرٹیکل 370 اٹھا لیا گیا 35، کشمیر کے لوگ خاموش بیٹھ کے، کیونکہ یہ امن پسند لوگ تھے، انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. لہذا میں اس سچویشن کو اس طرح سے، اس کشمیر فائل جو پکچر ہے اس طرح سے دیش واسیوں کے سامنے رکھوں گا کہ ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ سیاست کتنی گندی اس کے اوپر ہو رہی ہے جو دیش کے ہت میں نہیں ہے. وہ کشمیر میں آگ لگانا چاہتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے کہوں گا یہ آگ آپ سب کو جلا دے گی پورے دیش میں. اس لحاظ اس آگ کو مت لگائیں اور خاموشی سے اس پکچر کو کنارہ کش کر دیں. ورنہ میں تو کہوں گا کہ آپ ہندوستان میں 84 کا رائٹس ہوئے، کتنے سکھ مارے گئے؟ پورے دیش میں مارے گئے. بنائیے نا پکچر. کیا اس وقت سکھ عورتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ریپ نہیں کیے؟ ان کو تیل ڈال کے ان کے گلوں میں ان کو ٹائر جلایا نہیں گیا؟ دنیا نے دیکھا. ایک آدمی کو بھی سزا نہیں دی گئی. ان سب کے فوٹوگراف میڈیا میں ہے. کیا اس کا سو ماٹو نہیں لے سکتی تھی سپریم کورٹ؟ پر آپ باقی قوم کو، ہندوز کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو بے کلاس سٹیزن نہ بنائیے. ہمارا حق بھی، سکھ کا حق بھی اتنا ہی ہے، مسلم کا حق بھی اتنا ہے جتنا ہندو اپنی اس طرف سوچ رہا ہے. تھینک یو.